اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، پچھلے ہفتے کا جو آخری سبق ہمارا تھا جس پر ہم نے اکتفا کیا ہوا تھا کہ وضو میں ہر عضو کو 3 بار سے زیادہ دھونا، اس سبق پر ہم نے اکتفا کیا تھا، یعنی کہ جب ہم وضو کے دوران وضو کرتے ہیں تو اپنے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وضو کے دوران جن کا دھونا فرض ہے ان کو 3 بار سے زائد دھونا مکروہ ہے، گناہ کا کام ہے۔ مکروہ اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں گناہ ہوتا ہے اور ثواب میں کمتی ہوتی ہے۔ وہ چیز ادا ہو جاتی ہے لیکن کرنے میں گناہ بھی ملتا ہے اور ثواب میں کمتی ہو جاتی ہے، اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ دھونے سے زیادہ کیا ہوتا ہے، پانی کا بھی اسراف ہوتا ہے۔ اب آج کا جو مسئلہ ہے، کیا وضو میں اعضاء دھونے کی ترتیب ضروری ہے؟ اگر کہاں چھل گوڑ بوت مشرق کو تمس نڑ چھلی بھول گیا وہ بازو دھونا، اس نے پیر دھویا، کیا اس کا وضو آئے گا؟ یا اس نے کلی کرنا بھول گیا، اس نے آخر میں کلی کی، یا آخر میں چہرہ دھونا بھول گیا، اس کو پہلے تو آخر میں چہرہ دھویا، کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ جواب ہے کہ اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن ترتیب وار وضو کرنا سنت ہے۔ یہ بھولے سے ہونے کے بعد وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف وضو تب ہوگا جب اس کو جان بوجھ کے کوئی کرے گا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر پہلے پیر دھوئے پھر آخر میں چہرہ دھوئے تو جان بوجھ کر کرنے میں مکروہ ہے۔ سوال، گھنی داڑھی کو اندر سے دھونا ضروری نہیں، صرف خلال کافی ہے۔ کسی کی داڑھی کافی زیادہ گھنی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوگا کہ داڑھی اگر گھنی ہو کہ اندر کی جلد تک پانی پہنچانا مشکل اور محال ہو تو اس میں کیا کرنا ہے، اس کا خلال کرنا سنت ہے، اور اگر ہلکی ہو تو پوری داڑھی کو پانی سے تر کرنا ضروری ہے۔ سوال، آب زمزم سے وضو اور غسل کرنا۔ اب ہمارے یہاں تو تبرکن آب زمزم ملتا ہے، لیکن جہاں پر میسر یہ آب زمزم ہوتا ہے وہاں پر وضو بنایا جاتا ہے آب زمزم سے، لیکن اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے کہ بسا اوقات کوئی تبرکن بھی پانی میں ایک کپڑے کو پانی میں گھول کر آب زمزم سے جسم پر بھی لگاتے ہیں۔ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ یہاں لوگ وضو کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے آب زمزم سے؟ نماز کے لیے وضو کر لینا جائز ہے یا ادب کے خلاف ہے؟ تفصیل سے جواب لکھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص باوضو اور پاک ہو اس شخص کے لیے آب زمزم سے وضو کرنا محض برکت کے لیے یا غسل کرے تو جائز ہے۔ پاک ہونے کی صورت میں حالت جنابت کے سنا سن چکے ہیں، بغیر وضو کے وہ ہونا نہیں چاہیے۔ اسی طرح کسی کپڑے کے ساتھ لگا کر اس کو برکت کے ڈبونے کے بعد اپنے جسم پر ملنا بھی درست ہے، لیکن بے وضو آدمی کا زمزم شریف سے وضو کر لینا یا کسی جنبی کا اس سے غسل کرنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ، گناہ کا کام ہے۔ ضرورت کے وقت جب کہ دوسرا پانی نہ ملے، اگر پانی نہ ملنے کی کوئی صورت ہو تو اس صورت میں آب زمزم سے آدمی غسل اور وضو کر سکتا ہے، مگر غسل جنابت بہرحال مکروہ ہی رہے گا۔ اسی طرح اگر بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہو تو اس کو زمزم شریف سے دھونا بھی مکروہ ہے، بلکہ بقول بعض علماء کے نزدیک حرام ہے۔ یہی حکم زمزم سے استنجا کرنے کا بھی ہے۔ استنجا کرنے کا تو قطعاً بھی حکم نہیں ہے۔ نقل کیا گیا کہ بعض لوگوں نے آب زمزم سے استنجا کیا تو ان کو بواسیر ہو گئی۔ اس کے بعد پہلے وضو سے نماز پڑھے بغیر دوبارہ وضو کرنا مکروہ ہے۔ اب یہ بھی ذرا توجہ رکھیے گا اس سے کہ اگر کسی شخص کو غسل جنابت کی حاجت نہیں ہے، اس کو غسل کی حاجت نہیں ہے یعنی وہ پاک ہے اور صرف نہاتا ہے، پاکی کی صورت میں وہ نہا رہا ہے، ظاہر نہانے میں اس کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پورا پانی سے تر ہو گیا، بھیگ گیا، اس صورت میں وہ شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی ظاہراً وضو مت کیا اس نے، اب سوال کرنے والا لکھا جب اس نے وضو کیا نہیں خالی غسل کیا، کیا ہے اس غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یا یاد رہے کہ وہ شخص صرف نہایا ہے، اس نے نہ نہانے سے پہلے اور نہ نہانے کے بعد وضو کیا ہے لیکن سر سے پیر تک پانی ضرور ڈالا ہے۔ جواب، غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا بھول گیا جو سنت ہے، اگر نہ کیا لیکن غسل کرنے سے کیا ہوگا، وضو ہو جائے گا، اس لیے غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ جب تک اس غسل سے کم 2 رکعت نہ پڑھ لی جائے یا کوئی دوسری عبادت نہ کر لی جائے جس کے لیے وضو شرط ہو ادا نہ کر لی جائے تو دوبارہ وضو کرنا مکروہ ہے۔ دوبارہ وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ، یعنی کہ جب آپ وضو کر لو گے اگر آپ کا دل چاہے کہ باسا بنا ہوا تاز وضو بے، لیکن آپ کم از کم سجدہ تلاوت پڑھ کر سجدہ کر لیجئے یا 2 رکعت نماز پڑھ پھر آپ وضو کر لیجئے۔ سوال، ایک سوال کے جواب میں کہ نہانے سے قبل یا بعد وضو نہ کرنے کے باوجود نہا لینے سے وضو ہو جاتا ہے اور اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ غسل کے بعد اگر 2 رکعت نہ پڑھی جائے اور وضو کیا جائے تو گنہگار ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سوال کرنے والا لکھ رہا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے
مہربانی فرما کر ذرا وضاحت فرما دیجیے کس بات کی جو یہ پہلے سوال آیا, یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اس کی وضاحت فرما دیجیے. دو باتیں سمجھ لیجیے. اول یہ کہ غسل میں پورے بدن پر پانی بہا لیا جاتا ہے تو وضو اس میں ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں غسل کے اندر وضو خود بخود داخل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وضو کے بعد جب تک اس وضو کو استعمال نہ کیا جائے, جو آپ نے وضو کیا, یہ غسل کیا, غسل میں جو وضو ہو گیا, اب آپ کے لیے فرضیت یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنا ہے, تو دوبارہ وضو کرنا مکروہ ہے. اور وضو کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وضو سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے یا کوئی ایسی عبادت کر لی جائے جس کے لیے وضو شرط ہے, مثلا نماز جنازہ, سجدہ تلاوت. سوال, جب ہم غسل کرتے ہیں تو ہم صرف انڈر ویئر استعمال کرتے ہیں. ایک سوال یہ بھی رہتا ہے, یا تو ہم برہنہ غسل کرتے ہیں, یہ ننگا اسنان کرنا. میں نے کافی حضرات سے دریافت کیا کہ ہم جو پہلے وضو کرتے ہیں ہو جاتا ہے یا نہیں, تو ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی ہے. کیسن چیز کسن شک کی ہم جب باتھ روم میں غسل کرتے ہیں ہم ننگے ہو کر غسل کر رہے ہیں یا انڈر ویئر پہن کے غسل کر رہے ہیں. جب غسل ہونے کے بعد ہم نے کپڑے پہن لیے تو کیونکہ ہم ننگے تھے اس لیے وضو بنانا ضروری ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات رہتی ہے, لیکن اس کا جواب کیا ہے شرعی؟ خدا جانے آپ نے کس سے پوچھا ہوگا, کسی عالم سے دریافت فرمائے. غسل کر لینے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کا جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی عالم دین قائل نہیں ہے. اور یہ جو مشہور ہے کہ برہنہ ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کہ برہنہ ہونے کی حالت میں وضو نہیں ہوتا, یہ محض غلط ہے. ایک وضو سے کئی عبادت. اگر آپ نے عصر کے لیے وضو بنایا اس سے آپ کئی عبادتیں کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو. وضو کا کسی مقصد کے لیے بھی کیا جا رہا ہو, سجدہ تلاوت کے لیے کیا جا رہا ہو یا قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے, پڑھنے کے لیے کیا جا رہا ہو یا نماز جنازہ کے لیے, جس بھی مقصد کے لیے وضو کیا جا رہا ہو, اس سے تمام تر عبادتیں جائز ہیں اس وضو سے جن کے لیے وضو شرط ہے. سوال, وضو پر وضو کرتے ہوئے ادھورا چھوڑنے والے کی نماز. سوال یہ کہ پہلے سے وضو تھا لیکن ثواب کی اس وضو سے اس نے نماز کوئی پڑھ دی, اب وہ چاہ رہا ہے کہ میرا وضو بنا, میں کوئی دوسرا وضو پھر سے نیا وضو تازہ بنا لوں, لیکن ثواب کے لیے دوبارہ وضو نماز سے پہلے وضو کرنے لگا تھا. کتنے میں نماز کھڑی ہو گئی, اب اس نے چہرہ دھو لیا, بازو دھو لیے, اتنے میں فرض کھڑا ہو گیا. اب اس کے لیے کیا کرنا جائز ہے؟ جس کی وجہ سے وضو درمیان میں چھوڑ کر نماز میں شامل ہو گیا, آیا اس پر اس پرانے وضو سے نماز درست ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کا تو پہلے ذہن میں تھا کہ میرے لیے پہلا وضو بنا ہوا ہے, اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر پرانا وضو صحیح ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا صحیح ہے. کیا نماز جنازہ والے وضو سے دوسری نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ مخصوص اگر ہم نماز جنازہ کے لیے وضو بنا رہے ہیں کیا اس سے دوسری نمازیں ادا کر سکتا ہے؟ جواب, پڑھ سکتے ہیں, مگر نماز جنازہ کے لیے جو تیمم کر لیا جائے اس تیمم سے دوسری نماز یا کوئی دوسری عبادت کرنا جائز نہیں ہے. غسل کے دوران وضو ٹوٹ جانا. ہم نہا رہے ہیں, وضو ہم نے پہلے بنا لیا, نہا رہے ہیں اور نہانے کے درمیان میں ہی وضو ٹوٹ گیا, ریق کا نکلنا یا جن صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ وضو ٹوٹ گیا, تو اس صورت میں کیا کر لیا جائے؟ اگر وضو ٹوٹنے کے بعد غسل کیا اور اس سے وضو کے اعضاء دوبارہ دھل گئے, اگر جو ہی وضو ٹوٹ گیا آپ کا, آپ نے پھر سے غسل کیا, آپ کا پانی جو تھا وہ تمام بدن پر پھر سے پڑ گیا, تو اس سے آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا. سوال, جس غسل خانے میں پیشاب کیا ہو اس میں وضو. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اب ہمارے یہاں کے جو غسل خانے ہیں ان میں اٹیچ باتھ روم ہو, اٹیچ باتھ روم میں غسل خانہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں فلش شیٹ کا سمجھیے استنجا کرنے کے لیے, بیت الخلا بیٹھنے کے لیے فلش شیٹیں بھی ہوا کرتی ہیں. اس کے لیے کیا مسئلہ, وضاحت کیا ہے اس کی؟ غسل خانے میں ہم نہاتے ہیں اور نہاتے وقت پیشاب بھی کر دیتے ہیں. بسا اوقات کوئی غسل کرتے ہیں وہیں پیشاب بھی کر دیا, ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, کیا وہاں وضو کرنا جائز ہے یا کہ ناجائز؟ جواب, غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے, اس سے نحوست بھی آتی ہیں. پختہ فرش کو اگر پاک کر لیا جائے تو وہاں وضو جائز ہے. اگر کسی نے پیشاب کر لیا وہاں پر جہاں پر غسل کر رہا ہے تو اس کو دھونے کے بعد وضو کرنا پھر جائز ہے. اگر پیشاب بھی ہوگا اس حالت میں وضو کرنا جائز نہیں ہے. غسل خانے میں وضو. ہمارے گھر میں 2 غسل خانے ہیں, ایک باہر ہے اور ایک اٹیچ کمرے کے ساتھ لگا ہوا ہے. میں اور گھر والے اکثر اس میں غسل بھی کر لیتے ہیں اور وضو بھی, جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے کیونکہ غسل اور وضو تو طہارت حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں, جبکہ بیت الخلا میں تو کچھ پڑھنا بھی جائز ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس غسل خانے میں وضو جائز ہے, دعائیں اس میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. جتنے بھی ہمارے یہاں اٹیچ باتھ روم ہیں جن میں فلش سیٹ وہاں لگی ہوئی ہے باتھ روم کے اندر, اس باتھ روم میں کوئی بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے. اگر فلش بیت الخلا علیحدہ ہو, غسل خانہ علیحدہ ہو, تو اس غسل خانے میں ذکر آپ اندر کر سکتے ہو, کوئی دعا پڑھ سکتے ہو, لیکن دونوں کا اگر مشترکہ چیز اندر ہونا, اس صورت میں آپ کو جو بھی دعا ہوگی وہ باہر پڑھنی ہوگی اور اندر کوئی بھی کلام نہ کرنا ہوگا. اندر سے جب باہر آتے ہو پھر باہر دعا پڑھنی ہوگی.
گرم پانی سے وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ گرم پانی سے وضو بنانا جائز ہے. گرم پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پلکوں یا ناک کے میل پڑنے والے پانی سے وضو. ہمارے پلکوں میں جو کبھی کبھار میل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، یا ناک کے اندر کوئی گندگی ہوتی ہے، اگر ہم برتن میں وضو بنا رہے ہیں، اگر وہ گند، وہ ناپاکی اس میں، وہ گندی اگر وہ چیز اس میں گر جائے، کیا اس پانی سے وضو بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اس پانی سے وضو بنانا جائز ہے. دوران وضو کسی حصے کا خشک رہ جانا. ہم وضو بنا رہے ہیں، وضو ہم نے مکمل بنا لیا، بازوؤں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جتنی بھی اعضاء وضو میں دھونے ہیں، ہم اگر کوہنی ہے، یہ تو کھیواٹ ونن چیز، کھیواٹ اس طرح شروع وضو بناؤ ان کے کھیواٹ سمیت، کوہنیوں کے سمیت وضو بنانا ہے. اگر مثال کے طور پر کوئی جگہ خشک رہ گئی، میں نے پیر دھو لیے، پیر دھونے کے بعد اب اس خشک جگہ مجھے یاد رہا کہ وہاں پر خشک جگہ ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس جگہ پر یہ کرنا ہے آپ کو، خالی ہاتھ تر کر کے ہاتھ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو آپ کو پانی ڈالنا ضروری ہے. وہاں پر جو جگہ وضو میں فرض دھونی ہے، اگر خشک رہی تو وہاں پانی ڈالنا ضروری ہے. وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو جائز ہے. جو وضو کرتے وقت پانی بچ جاتا ہے، اگر ایک نمازی وضو کرتا ہے اور جس برتن میں پانی لے کر وضو کیا، اس برتن میں کچھ پانی بچ جاتا ہے، اکثر وہ بیشتری دیہاتوں میں یا گاؤں میں یہ چیزیں صورتحال پیش آ جاتی ہیں، یا سفر میں بھی یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے. اس بچے ہوئے پانی کو دوسرا آدمی وضو کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ یا گوڑے سیٹھے کے استعمال، گوڑے لوٹ میں وضو کرنا، یا اسٹاف یا بالٹی یا سٹا تاکہ وضو بنا ہونا. جواب: وضو کا بچا ہوا پانی پاک ہے، دوسرا آدمی اس کو استعمال کر سکتا. بچا ہوا پانی مگر کون سا؟ جو اس برتن میں بچ گیا ہو، جس میں وضو کا پانی نہ پڑا ہو. یہ آگے تفصیل آئے گی اس کی. مستعمل پانی سے وضو. مستعمل پانی اور غیر مستعمل پانی جبکہ یکجا جمع ہو، دونوں پانی. مستعمل وہ پانی ہوتا ہے جو وضو اور غسل کرنے کے بعد آپ کے جسم سے جو پانی گرے، اس کو مستعمل پانی کہتے ہیں. اگر وہ بھی برتن میں گر گیا اور جس سے آپ وضو بنا رہے ہو، جو وضو خالی بنا رہے ہو وہ بھی ہے، اب اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ مستعمل اور غیر مستعمل پانی اگر مل جائے تو غالب کا اعتبار کرنا ہے کہ ان دونوں پانیوں میں سے زیادہ پانی کون سا ہوگا، اور زیادہ تر تو غیر مستعمل پانی سمجھا جائے گا. اور اس صورت میں آپ کا اگر غیر مستعمل پانی زیادہ ہوگا تو وضو بنانا جائز نہیں ہے، اگر مستعمل پانی ہوگا تو وضو بنانا جائز ہے. نوٹ: مستعمل پانی وہ کہلاتا ہے جو غسل اور وضو کرتے وقت اعضاء سے گرنے کے بعد برتن میں ہوگا یا نیچے گرے، اس کو مستعمل پانی بولتے ہیں. اور جس برتن سے وضو یا غسل کر رہے ہو، اسے وضو اور غسل کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اسے مستعمل پانی نہیں کہتے. بوجہ وضو کھڑے ہو کر وضو کرنا. کبھی کبھار ہم وضو جو کرتے ہیں وہ کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں. اس صورت میں اس کا حل کیا ہے؟ کھڑے ہو کر وضو کرنے میں چھینٹے پڑنے کا زیادہ احتمال رہتا ہے، کیونکہ جو بھی پانی نیچے پڑے گا تو چھینٹے آ سکتی ہیں. جب ہم کھڑے ہو کر جتنا پانی میں زور سے مارنا پڑے گا، چھینٹے ہو سکتی ہے. اس لیے حتی الوسع وضو بیٹھ کر کرنا چاہیے، اور مستحب بھی اور سنت بھی ہے. لیکن اگر مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر وضو کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. کھڑے ہو کر بیسن میں وضو کرنا. آج کل سے واش بیسن، اور اکثر وہ بیشتر جلدی میں کبھی کبھار میں بھی بنا لیتا ہوں، نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس میں کیا واش بیسن میں کیا کرتا ہے، آدمی کھڑے کھڑے منہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، بنا لیتا ہے. اویں کیا تھا کھور تنج مونی تراون تسن بناون وضو. کبھی کبھار ایسی صورت پیش آ جاتی ہے. اب اس لیکن مسئلہ ہے کیا وضو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ وضو تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے، اور وضو صحیح ہو تو اس سے نماز پڑھنا بھی جائز ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ قبلہ رخ بیٹھ کر وضو بنا لیا جائے، کیونکہ واش بیسن میں ہمارا قبلہ رخ نہیں ہوتا ہے اور وہ کھڑے کھڑے ہوتے ہیں. بہتر یہی کہ بیٹھ کر اور اطمینان سے وضو بنایا جائے. کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو کھڑے ہو کر وضو کرنا. اگر بیٹھنے کا موقع نہ ہو تو کھڑے ہو کر وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں. چھینٹوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جہاں جتنے میں جمعہ دو جمعہ کے روز کیا بولا تھا میں نے کہ بسا اوقات کبھی کبھار پانی ہوتا ہے سیٹوں پر لگا ہوا، تو میں نے کھڑے ہو کر وضو بنا لیا، کیونکہ اس پانی کا پورا معلوم رہتا نہیں ہے. جہاں آپ کو ایسی صورت دکھے تو وہاں پر کھڑے ہو کر وضو بنانا جائز ہے. قرآن مجید کی جلد سازی کے لیے وضو کرنا. اب کچھ کام وغیرہ کرتے ہیں، بسا اوقات ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی جلد سازی کا کام کرتے ہیں قرآن یا کسی عربی کا، کہ اس کے لیے وضو بنانا ضروری ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف نماز پڑھا کریں، یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. کچھ احباب کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے اور نہیں فرض، برائے کرم میری الجھن دور فرمائے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوراق کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. وضو کے بعد ہی آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں. آپ کئی لوگوں سے مشورہ نہ کریں، قرآن کریم کی جلد سازی کے لیے وضو کا اہتمام کریں. اگر معذور ہیں تو مجبوری ہے، تاہم اس کو ہلکی اور معمولی بات نہ سمجھنا چاہیے. قرآن اور سنت یا مستحبات کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی عمل ہو، کبھی بھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے یہ غیر ضروری ہے یا ہلکی بات ہے چل ہنسا، یہ بات نہیں کہنی چاہیے. سوال: وضو کرنے کے بعد ہاتھ منہ پوچھنا. ہم پوچھتے ہیں نا وضو کرنے کے بعد. وضو کرنے کے بعد ہاتھ منہ پوچھنے سے ثواب میں کوئی کمی پیشی ہوتی یا نہیں؟
جواب کوئی ثواب کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ پہنچنا جائز ہے۔ وضو کے بعد اعضاء پر لگا پانی پاک ہے۔ وضو کے بعد جو پانی اعضاء کو لگا رہتا ہے اور اس کے بعد جب ہم تولیہ سے وہ صاف کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانی جو تولیہ وہ ناپاک ہے، یہ بات غلط ہے۔ جو تولیہ پر وضو کا پانی لگ گیا ہو جسم کا، وہ تولیہ بھی پاک ہے اور وہ پانی بھی پاک ہے۔ وضو سے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا، اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے، خواہ وضو پر وضو کیا جائے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا الگ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی احکاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کل احکامات بیان ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ۔